فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ معزز ماؤں اور بہنوں، کل آپ کے سامنے 7ویں پارے مکمل اور 8ویں پارے نصف تک کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ 8ویں پارے نصف کی اور 9ویں پارے مکمل تک کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 8ویں پارے نصف کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کے متعلق تذکرہ فرمایا ہے۔ قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا۔ جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، تو وہ کامیاب ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور جس شخص کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا اور وہ ناکام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا جہنم کی شکل میں دیں گے۔ اور اعمال کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہے۔ نمبر 1، عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2، ارادہ ٹھیک ہو۔ نمبر 3، طریقہ ٹھیک ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ قصہ بیان فرمایا جس کی مختصر سی تفسیر پہلے پارے میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا، پھر سب فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ اے رب تعالیٰ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے جاتی ہے، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس نے تکبرانہ جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا، اور اس نے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دیجئے کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ پھر اس نے جاتے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ اس آدم کی وجہ سے میں تیرے دربار سے بھگایا جا رہا ہوں، یہ میرا دشمن ہے، میں اس کو اور اس کی نسل کو قیامت تک چاروں جانب سے بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا، جو تجھے محنت کرنا ہے کر لے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوگے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان نے سب سے پہلا وار حضرت آدم علیہ السلام پر ہی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور کہا اور فلانے درخت کی نشاندہی کی کہ اس کے قریب مت جانا۔ تو اب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کا موقع مل گیا، تو شیطان بڑے بزرگ کی شکل ڈھال کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور بہت سی جھوٹی قسمیں کھائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور تمہیں جنت مل جائے گی اور تم جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلانا درخت کہا تھا
یہ درخت اسی کی جنس کا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلانے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، یہ تو دوسرا درخت ہے نا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی نہیں کیا. یہ سوچ کر اور کسی طرح سے یہ بات ذہن میں آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے جنت میں، میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہوں گا. تو شیطان کے قسمیں کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کے قریب چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت کے قریب جاتے ہی اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانکا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور کہا کہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک دنیا میں رہنا ہے، پھر تمہیں موت آئے گی، تمہیں میرے پاس آنا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ واقعی مجھ سے خطا ہوئی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اترنے کے بعد معاف فرما دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت نصیب فرمائی اور وہاں سے ساری دنیا کا نظام چلا. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی قوم پر مختلف عذابات کا تذکرہ فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر مختصر سا تذکرہ ہے. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا تذکرہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا کہ ایسی آندھی چلی اور ایسا طوفان چلا کہ تقریباً وہ 8 دنوں تک رہا اور وہ اس میں ہلاک ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ان کو نہیں مانتی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، اگر آپ اس کو پورا کریں گے تو ہم آپ پر ایمان لا لیں گے. تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو بڑی چٹان ہے، اگر آپ اس میں سے ایک اونٹنی کو نکالیں گے اور وہ گابھن اونٹنی ہو تو ہم آپ پر ایمان لا لیں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پتھر کو پھاڑ کر اس میں سے اونٹنی نکالی اور وہ حاملہ تھی. اور حضرت صالح علیہ السلام نے یہ شرط لگائی کہ تم اس اونٹنی کو مت ستانا. اور اس اونٹنی کی یہ خاصیت تھی کہ وہ جب کنویں پر جاتی تو اکیلی کنویں کا سارا پانی پی جاتی. تو حضرت علیہ السلام نے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، پھر دوسرے دن تم استعمال کر لینا تمہارے جانوروں کے لیے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کو مار دینے کی پلاننگ کی اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم پر اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. تو اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ختم کر دینے کی پلاننگ کی. تم پر 3 طرح سے عذاب آئے گا. پہلے 3 دنوں تک عذاب آئے گا. پہلے دن تمہارا
چہرہ پیلا پڑ جائے گا، پھر دوسرے دن تمہارا چہرہ لال ہو جائے گا، پھر تیسرے دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو مار دینے کی پلاننگ کی، اور وہ راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد 90 پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی بہت سرکش تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگی کہ اگر آپ نے اپنا دین تبدیل نہیں کیا، یعنی ہمارے بتوں کی پوجا نہیں کی، تو ہم آپ کو شہر بدر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذلیل قوم کو بھی ہلاک و برباد فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو فرعون نے انکار کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 معجزات پیش کیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور خاص نصیب فرمائے تھے۔ ایک تو یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، جب وہ اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتی، اور دوسری یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو باؤل میں ڈال کر نکالتے تو وہ ایسا روشن ہو جاتا کہ دھوپ کی روشنی بھی، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کند پڑ جاتی۔ پھر فرعون نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، اور وہاں کے بڑے بڑے جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا کہ وہ جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا اور وہ سانپ کی شکل میں بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو جب زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہے کی شکل میں بن گیا اور سب جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی ہے اور یہ معجزہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور انہوں نے توبہ طائب کی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو فرعون بڑا پریشان ہوا کہ یہ لوگ بھی ہار مان چکے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں۔ تب فرعون، روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ کر انہیں ہلاک فرما دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر مختلف عذابات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کا عذاب نازل فرمایا۔ وہ عذاب ایسا تھا کہ ان کے گھروں میں پانی بھر جاتا تھا اور انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی تھی، اور کمال یہ تھا کہ پڑوس میں بنی اسرائیل کا گھر ہے اور وہ گھر خشک ہے، سوکھا ہے، اور قبطیوں کے گھر میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو 7 دنوں تک جاری رکھا۔ اس کے بعد ہی یہ قوم پریشان ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور دعا کی، گزارش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر یہ عذاب ٹل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب نازل فرمایا کہ وہ
ان کے دروازوں کو اور ان کے گھروں میں کے چیزوں کو کھا لیتے تھے، اور وہ لوگ اس سے بھی بڑے پریشان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور دعا کی، گزارش کی کہ آپ دعا کیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ عذاب ٹل گیا. پھر وہ قوم اور سرکش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 مہینے کی مہلت دی اور ان پر جوؤں کا عذاب نازل فرمایا، اور یعنی ان کے بالوں اور داڑھیوں میں جوئیں ہو جاتی تھی اور چھوٹے چھوٹے کیڑے ان کے اناج کو کھا لیتے تھے. اور وہ لوگ، یہ عذاب بھی 7 دنوں تک رہا اور وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور دعا کی، درخواست کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ عذاب بھی ٹل گیا. پھر وہ قوم نے اور سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل فرمایا. خون کا عذاب ایسا تھا کہ وہ کوئی چیز کھانا یا کوئی چیز پینا چاہتے تھے تو وہ خون بن جاتی تھی. جب وہ گلاس میں پانی لیتے تو وہ جب منہ کے قریب جاتے ہی وہ خون بن جاتا تھا. پھر یہ عذاب بھی 7 دنوں تک رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد وہ قوم پریشان ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور دعا کی، درخواست کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. پھر یہ عذاب ٹل گیا اور وہ قوم سرکش ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار دینے کی پلاننگ کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگے رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے آگے دوڑتی اور وہ ان کے پیچھے پیچھے آتے. جب سامنے دریائے نیل آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اس میں ماری تو وہاں پر 7 راستے بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا لشکر وہاں سے گزر گیا. پھر جب وہاں پر فرعون کا لشکر آیا تو وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر تو بہت راستے ہیں. تو جب وہ لشکر بیچ سمندر میں تھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا اور وہ پانی ایک جگہ جمع ہو گیا اور فرعون کا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے تو راحت مل گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیلی قوم تھی وہ بھی کچھ صالح نہیں تھی، بلکہ ان میں بھی فتنہ فساد بھرا ہوا تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایک دستور چاہیے جس پر ہم عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں 30 دن اور کہا کہ وہاں پر 30 دن تک قیام کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو توریت نصیب فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے 10 دن کا اضافہ فرمایا اور 40 دن ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت نصیب فرمائی. اس کے بعد وہاں پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کا شوق اور اصرار بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلانے پہاڑ پر میں اپنی تجلی ظاہر کروں گا، تم اس کی طرف دیکھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی ذرا سی تجلی ظاہر کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم دنیا کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے. ہاں جنتیوں کا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں ایسی نگاہیں نصیب فرمائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے
ہم لوگوں کو عہد الست یاد دلایا، یعنی جب دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی اور تمام انسانیت بھی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا اور کہا، اور سب سے ایک سوال کیا تھا کہ الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے ایک ساتھ جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ وعدہ ہمیں یاد دلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہم غور سے سنیں۔ یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہم دوسری جانب متوجہ ہو تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امانتوں میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی ہمارے پاس کسی کی امانت رکھی ہے تو ہم اس کو پوری ادا کی جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین غالب آ جائے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جتنی باتیں بتائی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔